دوستو آج میں نے ایک واقعہ پڑھا، بہت خوبصورت واقعہ، میں بہت زیادہ انسپائر ہوا، سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ایک شخص کا واقعہ ہے، اس نے روضہ رسول پہ مدینہ منورہ گیا، ایک عرب دیہاتی کو دیکھا، رب سے کچھ یوں دعا کر رہا تھا۔ اس بندے کا مانگنے کا انداز دیکھیے، الفاظ پر غور کیجیے، یقین جانیے رب سے مانگنے کا بھی ایک خاص فن، انداز اور ڈھنگ ہوتا ہے جو ہمیں اس عرب دیہاتی بندہ سے سیکھنا چاہیے۔ الفاظ کچھ یوں تھے: اے اللہ، یہ تیرا حبیب ہے، میں تیرا غلام ہوں اور شیطان تیرا دشمن ہے۔ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غمگین ہوگا۔ یا الہی، اگر تو نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا، تیرا غلام ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہوگا۔ الہی، تیری شان کو یہ گوارا نہیں کہ تو اپنے محبوب کو غمگین کر دے، اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کر دے۔ اے میرے پروردگار، ہم عرب والے ہیں، ہمارے یہاں جب کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر غلام کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ تو تمام جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے، بس یہاں مجھ جیسے غلام کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے، آمین۔ وہ شخص کہتا ہے، میں جب یہ دعا سنا تو دنگ رہ گیا، ان سے بات کی، میں نے اپنی عمر بتائی اور جب میں نے ان کی عمر پوچھی تو انہوں نے اپنا عمر 95 برس بتایا اور انہوں نے بتایا میرے والد کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوئی تھی۔ میں نے ان سے ادب کے لہجے میں اچھی صحت کا راز پوچھا تو اس نے کہا، بس بیمار مت پڑو۔ میں نے کہا، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہمارے بس کی بات ہے۔ اس نے کہا، منہ میں کبھی بھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالو، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی۔ ہر ایک چیز میں ایک حکمت ہے اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہے۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرو، اور جب کھانا کھا لو تو ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرو، کبھی بھی بیمار نہیں پڑو گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات سن لو، اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھی بھول کر بھی پہل نہ کیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہوا، کیونکہ تم نے پہلے اس کے بندے کا خیال رکھا۔ یاد رکھو، غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ، آپ بیمار پڑ سکتے ہو؟ دوستو، دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولادیں کتنی دور ہیں، تبھی تو ہمارا معاشرہ ہر برائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دل و جان سے شاکر بنائے اور دین کا صحیح علم اور اچھی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔